الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد. حضرت شفعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک صحاب ہے جن کے ارد گرد لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں لوگوں کے قریب گیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو میں ان کے قریب پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتا ہوں جس کو آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب اچھی طرح سمجھاؤ. تو انہوں نے فرمایا ہاں ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خوب اچھی طرح سمجھا اور معلوم کیا. یہ کہہ کر چیخ مار کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ ایسا لگتا تھا کہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت میں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تیسرا کوئی نہ تھا. اتنا کہہ کر پھر چیخ مار کے رونے لگے اور اتنا روئے کہ ایسا لگتا تھا کہ بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بعد جب سکون ہوا اپنے منہ کو پوچھا، فرمایا ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی. اس وقت میں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تیسرا کوئی نہ تھا. اتنا کہہ کر پھر چیخ مار کر رونے لگے اور اب کی بار شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی اور روتے روتے منہ کے بل زمین پہ گرے. حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت دیر تک ان کو پکڑ کر بیٹھا رہا. پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندوں کے حساب کی طرف توجہ فرمائیں گے تو خوف سے ہر شخص گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا. تو سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، ایک حافظ قرآن کو، ایک مالدار کو، ایک مجاہد کو. سب سے پہلے حافظ قرآن سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھے وہ چیز عطا کی جو میں نے اپنے رسول پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرض کرے گا بے شک تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی. پھر ارشاد ہوگا کہ تو نے اپنے اس علم پہ یعنی اس قرآن مجید کے علم پہ کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا. ارشاد ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے. تمام فرشتے کہیں گے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بڑا جید قاری ہے. تو کہا جا چکا، یعنی لوگ اس کو جید قاری کہیں، اچھا مشہور قاری کہیں تو کہہ دیا لوگوں نے. اس کے بعد مالدار سے مطالبہ ہوگا
کہ میں نے تجھے مال کی اتنی وسعت عطا فرمائی کہ اس میں تو کبھی کسی کا محتاج نہ رہا. وہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہی ہے. ارشاد ہوگا میرے اس عطا کیے ہوئے مال میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقات دیتا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا جھوٹ بولتا ہے. تمام فرشتے کہیں گے جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. ارشاد ہوگا کہ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے. تو کہا جا چکا. اس کے بعد مجاہد سے سوال ہوگا کہ تیرا کیا عمل ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے جہاد کا حکم فرمایا، میں تیری راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان دے دی. ارشاد ہوگا جھوٹ بولتا ہے. تمام فرشتے کہیں گے جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے. تو کہا جا چکا. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور ان کو پوری یہ حدیث سنائی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کا یہ حال ہوا ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا؟ اتنا کہہ کر زار و قطار ہونے لگے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے. پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا اللہ رب العزت نے حق فرمایا، اس کے رسول نے بھی حق فرمایا. پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا کا طلبگار ہو، وزینتہا، اور اس کی رونق چاہتا ہو، یعنی نیک نامی چاہتا ہو، شہرت چاہتا ہو، فیمس پرسنالٹی بننا چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کر دیں گے دنیا میں. وہم فیہا لا یبخسون، اور اس پہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب کا سب بیکار ثابت ہو جائے گا. وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی جس کام کو وہ شہرت کے لیے کیا کرتے تھے، وہ سب کا سب کالعدم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کسی بھی نیک عمل پر گھمنڈ نہ کرے. کسی بھی عمل پر، نیک عمل پر جو اللہ رب العزت نے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اترائے نہیں، اس پر شکر ادا کرے اللہ کا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھے اور خوف بھی رکھے اور معافی بھی مانگتا رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.